نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے خاندان، تمہارے کمائے ہوئے مال، تمہارے کاروبار جن کے مندے پڑ جانے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے، اور تمہارے جنت نظیر گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہے، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ ایسے فاسقوں کی قوم کو کبھی بھی راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے محبوب نبی اکرم
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پوری دنیا میں جس طرح کے حالات اور جس طرح کی کیفیتوں سے دوچار ہے، لگتا یوں ہے کہ یہ اللہ کے عذاب کی کیفیت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور قانون امت مسلمہ کو دے دیا، اور یہ اصول اور قانون اس لیے دیا کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کے لیے کامیابی اور ناکامی کا اصول اور ہے، اور کافروں کے لیے کامیابی اور ناکامی کا اصول اور ہے۔ جس نے ایمان کا دعویٰ یہ کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے اوپر ذمہ داری بھی پھر اسی کے مطابق عائد ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ کسی اور سے نہیں کرتا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھو۔ اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ کافروں سے نہیں کرتا۔ یہ مطالبہ ہے تو صرف ان سے ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن حالات یہ ہیں، اللہ اکبر، کہ وہ دین جو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جس نے دین حق دے کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا کہ وہ پوری دنیا پر غالب کر دے اس دین کو۔ اس کو تو غالب ہونا چاہیے تھا، یہ کیا بنا کہ یہ امت اور یہ دین جس نے غالب ہونا تھا وہ آج مغلوب نظر آتے ہیں۔ پوری دنیا میں ہماری جو کیفیت ہے وہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے، اس سے زیادہ ہماری کیفیت ہے ہی نہیں۔ اگر کسی ایک ملک پر یا کسی ایک ملک کے مسلمانوں پر قیامت ٹوٹتی ہے تو دوسرا ملک بیٹھ کے انتظار کرتا ہے کہ ابھی ہماری باری نہیں آئی، یہ تو ان کی باری آئی، اور اس بات کو سمجھنے سے ہی قاصر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک امت بنایا تھا۔ یہ جو جغرافیائی لکیریں ہیں، ان لکیروں کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ یہ لکیریں تمہاری اپنی سیاسی تقسیم ہے۔ جب عقیدے کی بات ہوتی ہے، جب عقیدے کے رشتوں کی بات ہوتی ہے تو اللہ کے ہاں ان لکیروں کی کوئی حیثیت نہیں۔ رشتہ ایک ہے اور وہ عقیدے کا رشتہ ہے، اور جب عقیدے کا رشتہ جڑ جائے، اگر یہ عقیدے کا رشتہ بن جائے، اگر توحید کا رشتہ بن جائے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ بن جائے، تو پھر دنیا کائنات کا ہر رشتہ اس رشتے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، چاہے وہ خونی رشتہ داری ہو۔ خونی رشتہ داری وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس رشتہ داری کے مقابلے میں جو دین کی اور عقیدے کی رشتہ داری۔ اللہ اکبر۔ اور اگر یہ موجود نہیں ہے، ہمیں تو اپنی دکان پیاری ہے، ہمیں تو اپنا ملک پیارا ہے، ہمیں تو سب سے پہلے پاکستان ہے، سب سے پہلے دین نہیں ہے۔ ہمیں تو سب سے پہلے اپنے اپنے ملک، اپنی اپنی راجدھانیاں، یہ میں کسی ایک امت مسلمہ کے ملک کی بات نہیں کر رہا، سارے کے سارے حکمران۔ اللہ اکبر۔ ہر کوئی اندازہ تو کیجئے کہ اس امت پر عذاب کی کیفیت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ وہ ملک جنہوں نے اس امت کے درد کو سمجھنا تھا، وہ ملک اور وہ حکمران جنہوں نے اس ملت کو ایک ملت بنا کے اس کی قیادت کرنا تھی، وہ ملک اب آج کل ان کی ترجیحات اپنے ملکوں کے اندر صرف اور صرف لبرلزم کے اور آزادی کے ترانے گانا اور دنیا کو یہ سمجھانا کہ ہم بھی تمہارے جیسے ہیں، ہم کوئی الگ نہیں ہیں، سینما ہاؤس تعمیر کر دیں، خواتین کے لیے دروازے کھول دیں،
ترقی کے دروازے کھول دیں، لوگ جو ہیں وہ آ کے پوری دنیا کے شانہ بشانہ چلیں اپنی عوام کو اور اپنے ملک کو، اس لیے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ ہمارے اوپر یہ وقت نہ آئے، اپنی دکان بچ جائے، دوسرا مرتا ہے تو مر جائے۔ جب ترجیحات یہ ہو جائیں کہ میرا گھر، میرا کاروبار، میری دکان بچ جائے، تو پھر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے ایسی قوموں کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک وقت آئے گا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى العقلۃ الی قصعتها۔ ایک وقت تمہارے اوپر آئے گا، پوری امت کے اوپر، کہ ساری دیگر امتیں جو ہیں، ساری دنیا کی اقوام، وہ تمہیں مارنے کے لیے اور تمہیں کھانے کے لیے اور تمہارے ملکوں کو ہڑپ کر جانے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی، ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، اور یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس طرح ساری قومیں وہ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ اب یہ وسائل کی بات ہو، بھلے کوئی جگہ ایسی ہو سکتی ہے کہ جہاں تیل پر قبضہ کرنے کے لیے ٹوٹ پڑیں، کہیں سونے کی کانیں ہوں گی اس پر قبضہ کرنے کے لیے ٹوٹ پڑیں، کہیں کوئی وسائل پیداوار کی بات ہوگی، قومیں ٹوٹ پڑیں۔ لیکن یہ کیا ہے کہ عام لوگ، سویلین آبادی، بچے چھوٹے بڑے، عورتیں بزرگ، ایک عام آبادی کے اوپر آپ ذرا تصور تو کریں، جس طرح آپ اب سکون سے بیٹھے جمعہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوپر ایک بم گرے اور ساری آبادیوں کو ملیا میٹ کر دے، پھر آپ پوچھیں گے کہ ہمیں کس جرم میں، کس بنیاد پر، کون سی سونے کی کان لینے کے لیے، کون سے وسائل پیداوار لینے کے لیے ہمارے اوپر کس وجہ سے بم برسایا گیا؟ پھر آپ پوچھتے رہیے گا۔ یا پھر جیسے غوطہ کی شام کی چھوٹی سی بچی نے کہا تھا کہ مرنے سے پہلے اس نے سوال اٹھایا تھا کہ میں اپنے اللہ سے جا کے شکایت کروں گی، یہ میرے ساتھ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں اپنے اللہ کو بتاؤں گی کہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ وہ جو شکایت جا کے اس بچی نے لگائی ہوگی، وہ کس کی شکایت لگائی؟ وہ اپنے حکمرانوں کی اکیلے شکایت نہیں لگائی، وہ پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کی شکایت ہے۔ بم برسانے والوں کی شکایت نہیں ہے، وہ تو کافر ہیں، بم برسانے والے تو کافر ہیں۔ یہ پوری دنیا میں دیکھنے والے اور دیکھ کر چین کی نیند سونے والے بھی قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جب اس بچی کا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، وہ پکڑے گی، اور یہاں سکون سے بیٹھ کر جمعہ پڑھنے والوں، وہ بچے میرے اور آپ کے بچے ہیں، کل آج اگر ان پر بم برسے ہیں، کل ہمارے اوپر بھی برس سکتے ہیں۔ یہ باری جو ان کی آئی ہے، یہ ہماری بھی اللہ نخواستہ باری آ سکتی ہے۔ جو تم اس وقت کرو گے وہ آج کیوں نہیں کرتے؟ اگر کسی نے چیخ مارنی ہے تو مارے، اگر کسی نے دنیا کو کچھ کہنا ہے تو آج کہے، اگر کسی نے ہتھیار اٹھانے ہیں تو آج اٹھائے۔ اس لیے کہ جب یہ تمہاری اپنی اپنی دکانداریاں تمہیں پیاری ہو گئی نا، تو پھر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے، پھر اور کچھ نہیں ہوتا، پھر اس وقت کی چیخ و پکار کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اور پھر خاص طور پر یہ سرزمین جس پر آج بم برسائے جا رہے ہیں، آج چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں، اس سرزمین کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ہی بہت بیان کی ہے۔ ان لوگوں کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے بتا گئے کہ یہ سرزمین تو انبیاء کی سرزمین ہے، یہاں کے لوگ تو بڑی پوری دنیا میں سے افضل لوگ ہیں، اور یہ مراکز تو پوری دنیا میں مراکز اسلام ہوں گے۔ ایک صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ملاحم کی بات ہے، ملاحم کا مطلب ہے لڑائیاں، جنگیں، میں اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ جو جنگوں کا دور ہوگا اس میں کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ پوری دنیا میں جنگیں شروع ہو جائیں گی، اور جب جنگیں شروع ہوں گی نا
اس میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فسطاط المسلمین، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فسطاط المسلمین فی الملاحم، یا ایک روایت میں یوم الملحمہ، جب لڑائیوں کا دور ہوگا نا، جب جنگیں چھڑی ہوئی ہوں گی، تو جو مسلمانوں کا مرکز ہوگا نا وہ غوطہ ہوگا. یہ وہ شہر جس کے اوپر بمباری کی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا، اور آج تک وہ بمباری جاری ہے. اور یہ مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسلام کا مرکز ہوگا. جب دنیا میں جنگیں ہوں گی تو یہ شہر مرکز ہوگا. اس کا نام لے کے فرمایا الغوطہ. اور ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهِيَ افضل مدائن الشام. اللہ اکبر. یا فرمایا خیر مدائن الشام، یہ شام کے سارے شہروں میں سے بہترین شہر ہے. غوطہ کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ غوطہ دمشق کا ایک محلہ بھی ہے. دمشق بڑا شہر ہے، اس کے ایک محلے کے نام بھی غوطہ ہے. بعض کا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا یہ غوطہ دمشق کے بارے میں ہے، جو دمشق کا ایک محلہ ہے. تو بات دمشق کے محلے کی ہو یا بات اس غوطہ شہر کی ہو جو دمشق کے ایک جانب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فسطاط قرار دیا ہے، اس کو مرکز قرار دیا ہے مسلمانوں کا. اور ایک صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کہیں رہنا چاہوں، میں اگر کہیں رہائش اختیار کرنا چاہوں تو آپ مجھے کیا تجویز فرماتے ہیں، کیا حکم فرماتے ہیں؟ ماذا تأمرنی، آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہا ہونا، اشارہ کیا، اس طرف جاؤ. اور صحابی کہتا ہے، یعنی حضرت بہز بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میرے دادا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اگر رہائش اختیار کرنی ہو، ہجرت کرنی ہو، کہاں جائیں؟ آپ نے اشارہ فرمایا شام کی طرف، ہا ہونا. اور وہ فرماتے ہیں وَنَحَا بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ کیا تھا وہ شام کی طرف اشارہ تھا. لہذا لفظ دمشق بار بار احادیث کے اندر آیا، لفظ غوطہ بار بار احادیث کے اندر آیا. اور سن لیجئے ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں جب شام میں بگاڑ پیدا ہو جائے، جب شام کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو پھر تمہاری بھی خیر نہیں ہے. اذا افسد الشام، یہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا فسد الشام، اذا فسد الشام، جب شام کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، فلا خیر لکم، پھر تمہارے لیے بھی کوئی خیر نہیں ہے. اس کے بعد تم نے کسی خیر کا انتظار نہیں کرنا. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ اپنا کب حکم نازل کرتا ہے اور تمہارے اوپر اللہ کا عذاب کب نازل ہوتا ہے، پھر تم اس بات کا انتظار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو شرائط اللہ نے رکھی ہیں نا اپنی مدد کی، وہ شرائط ہم پوری نہیں کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. ادھر سے بدبخت وہ اسد بمباری کر رہا ہے، اور ادھر سے بمباری کر رہا ہے ایران، اور ادھر سے بمباری کر رہا ہے روس. ساری دنیا ان کے اوپر ٹوٹ پڑی. کیا قصور کیا انہوں نے؟ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. ان کا قصور صرف یہ ہے کہ مسلمان ہیں. اور یاد رکھیے جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو پھر اچھے برے سب رگڑے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اذا اصاب العذاب، جب کسی بھی قوم پر عذاب آتا ہے، اذا انزل اللہ تعالی
عذابا بقوم، جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو اصاب العذاب من کان فیہم، پھر چھوٹے بڑے اچھے برے سب رگڑے جاتے ہیں، بچے بھی رگڑے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں دیکھتا ان میں سے کون نیک ہے اور کون ٹھیک ہے، کون مسجد میں ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، کون اللہ توبہ کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے، عذاب سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، اذا انزل اللہ تعالی عذابا بقوم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے، اصاب العذاب من کان فیہم، سب رگڑے جاتے ہیں۔ ثم بعثوا علی اعمالہم، ہاں قیامت کے دن ہر شخص نے اپنے اعمال پر اٹھنا ہے، جو جیسا تھا۔ اور یاد رکھیے، میں اور آپ بے بس ہوں، لاچار ہوں، ہم ان کی مدد نہ کر سکتے ہوں، تو ہم اس ذمہ داری سے پھر بھی دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اس بچی نے قیامت کے دن اگر جا کے ہمارا گریبان پکڑ لیا، جس نے جا کے اللہ کو شکایت لگانی ہے، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن وہ بچی پوچھے گی کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا؟ اگر لا الہ الا اللہ کی وجہ سے قتل کیا گیا تو مجرم وہ بھی ہیں، مجرم ہم بھی ہیں، مجرم وہاں کے حکمران بھی ہیں، مجرم ہر اسلامی ملک کا حکمران ہے، اور قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ جو جتنا ذمہ دار ہے اس کو قیامت کے دن یہ جواب دینا پڑے گا۔ تم کہتے ہو پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ کیوں نہیں ہوتا؟ اسلام کا غلبہ سن لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملاحم کی تفصیل بیان فرمائی ہے نا، تمہارے ہاتھوں سے ایک دفعہ شام بھی نکلے گا، تمہارے ہاتھوں سے عرب بھی نکلے گا، تمہارے ہاتھوں سے ترکی بھی نکلے گا، جس کو قسطنطنیہ کہا گیا ہے حدیث کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، ایک دفعہ ہر چیز تمہارے ہاتھ سے نکلے، پھر اللہ تعالیٰ مدینہ سے ایک لشکر اٹھائے گا، پھر اللہ تعالیٰ امام مہدی کو بھیجے گا، پھر جو لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ نمازوں کی بیعت نہیں ہوگی، وہ چلے کاٹنے کی بیعت نہیں ہوگی، جو امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم، اس کے درمیان میں بیٹھ کے بیت اللہ کے دروازے کے سامنے، ملتزم کے سامنے وہی بیعت ہوگی۔ اور بیعت کس بات کی ہوگی؟ اس لیے کہ اور بیعت ہوگی جہاد پر۔ وہ جو بیعت لیں گے وہ جہاد پر لیں گے، وہ جہاد جس کا نام لیتے ہوئے آج کل ہماری زبان مڑ جاتی ہے۔ کرنا جہاد تو دور کی بات۔ آج میں ایک مولوی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ آج کے موضوع کیا ہے آپ کے جمعے کا، تو انہوں نے کہا جہاد پہ تو ڈائریکٹ پڑھا نہیں سکتے، یہ مولوی صاحب کے الفاظ تھے، جہاد پہ تو ڈائریکٹ پڑھا نہیں سکتے، تو بھائی پھر یہ آیتیں اللہ کے قرآن کی قرآن سے نکال دیجئے نا، یا پھر انکار کر دیجئے ہم قرآن کو ماننے والے نہیں، وگرنہ قرآن تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مسلمان حکمرانوں اور مسلمان عوام، 58 اسلامی ملکوں کے گونگے شیطانوں، قرآن تمہیں آواز دیتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا مار پڑ گئی ہے کہ اب بھی تم اللہ کے رستے میں قتال کرنے کے لیے نہیں نکلتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْوِلْدَانِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، وہ بچے، وہ بوڑھے، وہ جوان، وہ عورتیں، وہ مرد، ان کی چیخیں سنائی نہیں دیتی؟ کس کس کو سنائی نہیں دیں؟ جس کو سنائی دی ہیں وہ تو ذمہ دار ہے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کی اس لڑی میں پرویا ہوا ہے وہ تو ذمہ دار ہے۔ لہٰذا اگر تو میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں تو پھر یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ کیسے کرنا ہے ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، ہمارے پاس قوت نافذہ نہیں، ہم کسی مسلم ملک کی فوج کے سربراہ نہیں، تو ہم کم از کم ان سوئے ہوئے سربراہوں کے ضمیر کو تو جگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم اپنی آواز بھی نہیں اٹھاتے
تو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو یہ حکمران، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، کسی کی کرسی کا مسئلہ ہے، کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کے ٹھیکوں کا مسئلہ ہے، کسی کے کمیشن کا مسئلہ ہے، کسی کی وزارت عظمیٰ کا مسئلہ ہے، ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے۔ کسی کو یہ سمجھ نہیں آتی اس کو کیوں نکالا، کسی کو یہ سمجھ نہیں آتی مجھے کیوں نکال رہے ہیں، کسی کو یہ سمجھ نہیں آتی میری جمہوریت قائم رہنی چاہیے، کسی کو یہ سمجھ نہیں آتی میری حکومت کیسے بچتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہاں کے حکمران، کیا وہاں کے حکمران، اللہ اکبر، اگر ان کو یہ ان کی چیخیں نہیں سنائی دیتی تو قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ میں اگر لاچار ہوں، میرے گلے سے آواز تو نکلتی ہے نا، میں بے بس ہوں، میری آواز تو نکلتی ہے، ان حکمرانوں کے کان تک نہیں پہنچتی، نہ پہنچے، ان سپہ سالاروں کے کانوں تک نہیں پہنچتی، نہ پہنچے، میری آواز سمیع علیم تو سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا؟ کہ اللہ ہمارے ہاتھ میں قوت ہوتی تو آج ہم وہاں پہنچے ہوتے۔ اللہ ہم اپنے حکمرانوں کے ضمیر کو جگاتے ہیں، اللہ ہم اپنے سپہ سالاروں کے ضمیر کو جگاتے ہیں کہ کیا تم مر گئے ہو؟ ما لکم، اللہ کا قرآن پوچھتا ہے، چیف آف آرمی سٹاف صاحب اور ملک کے وزیر اعظم صاحب اور اسلامی دنیا کی جو مرکزی قیادت ہے، ملک سلیمان اور ملک سلیمان کا بیٹا جو قائد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا تم مر گئے ہو سارے؟ قرآن پوچھ رہا ہے ما لکم، سوال کا جواب دو۔ اور اس بچی نے قیامت والے دن شکایت لگانی ہے اور اللہ نے تمہیں اس شکایت کے بدلے میں پکڑنا ہے۔ اپنے سوال کا، اس سوال کا جواب تیار کر رکھو۔ اگر تمہارے پاس سوال کا جواب ہے، تمہاری مجبوریاں تمہاری، ہمیں نہیں پتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ ٹوٹ پڑیں گے، اللہ اکبر، اور اس طرح ٹوٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی، اچھا وہاں بم برس رہے ہیں، یہ نہیں پتا برسا کون رہا، کبھی کسی کا طیارہ آتا ہے، کبھی کسی کا طیارہ آتا ہے۔ کل پرسوں روسی حکومت کا بیان آیا، ہم نے اپنے نئے ہتھیار ٹیسٹ کیے ہیں وہاں پہ، سبحان اللہ، یعنی جیسے کیڑے مکوڑوں کے اوپر کیڑے مار دوائی ٹیسٹ کی جاتی ہے، ایسے یہ مسلمانوں کے اوپر ہتھیار ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اور بغیرت حکمرانوں کو غیرت نہیں آ رہی۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو غیرت دینی عطا فرما، اللہ ہمارے مسلم حکمرانوں کو ملی غیرت عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا ٹوٹ پڑے گی۔ صحابی پوچھتا ہے، قال قائل، صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من قلت یومئذ نحن، من قلت نحن یومئذ، کیا ہم تھوڑے ہوں گے اس دن اس لیے ٹوٹ پڑیں گے سب؟ فرمایا نہیں، ولکنکم یومئذ کثیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، جتنے مرضی وہ ہتھیار ٹیسٹ کر لیں یہ ختم ہی نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، 58 اسلامی ملک مردے ہیں سارے، کسی کا ضمیر نہیں جاگتا۔ جن کو بڑا شوق ہے امت کا قائد اور لیڈر بننے کا، جو ہر جمہوری اقدام میں سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو بھی غیرت نہیں آتی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر لیں۔ میں کہتا ہوں کسی کے ہاتھ، کسی ملک کے پاس، کسی ملک، اسلامی ملک کی فوج کے پاس اگر ایک طیارہ بھی، ایک جنگی جہاز بھی موجود ہے اور انہوں نے ان کی مدد کو نہیں بھیجا تو قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اپنی قوتیں کہاں استعمال کر رہے ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وَلَٰكِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، بہت تعداد میں ہوں گے بہت، لیکن کیا؟ خس و خاشاک کی طرح۔ وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ، تم ایسے ہوگے جیسے سیلاب کا غصاء السیل، جیسے سیلاب آتا ہے نا تو سیلاب کے آگے گند بلا ہوتا ہے، خس و خاشاک ہوتا ہے، جیسے آگے جھاگ ہوتی ہے، گند ہوتا ہے۔ فرمایا تمہاری حالت اس دن ایسی ہوگی
کا غصائے سیل، جیسے سیلاب کے آگے خس و خاشاک ہوتے. صحابی حیران ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثیر بھی ہوں گے، کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن پھر بھی ہماری حالت یہ ہوگی. فرمایا تمہاری حالت یہ ہوگی وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت چھین لے گا، تمہاری ہیبت نکال دے گا. یعنی کسی نے نہیں ڈرنا کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے. تم کسی کو ڈراؤ تو کوئی ڈرے نا. کسی کو پتا ہو کہ یہ ایٹم بم ملی غیرت کے لیے ہے، کسی کو معلوم ہو کہ یہ دینی غیرت کے لیے استعمال ہوگا، تو کسی کو جرت نہ ہو، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ سب اپنی اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ ان کے مسئلے کیا ہیں. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ 37 ملکوں کا اتحاد بنا ہے، جہاں ہمارا ایک سابق سپہ سالار جا کے اس کی قیادت کر رہا ہے. وہ شاید وہاں پہ سینما ہاؤسز تعمیر ہو رہے ہیں، سنا اخباروں میں آیا ہے، شاید ان کی حفاظت کے لیے 37 ملکوں کا اتحاد بنا. شاید وہاں پہ خواتین کو حقوق دلانے کے لیے بنا ہے. یہ غوطہ والوں کی مدد کرنے کے لیے، یہ شام والوں کی مدد کے لیے نہیں بنا، یا فلسطین والوں کی مدد کے لیے نہیں بنا. بنا ہوتا تو آج کوئی کہیں پوری دنیا سے کوئی آواز تو اٹھتی؟ کوئی آواز ہی نہیں اٹھتی. تو فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت چھین لے گا. کوئی تم سے نہیں ڈرے گا، نہ تمہارے ایٹم بم سے، نہ تمہارے جنگی جہازوں سے. کسی چیز سے کسی کو خوف ہی نہیں ہوگا، نہ تمہارے 1.5 ارب تعداد سے کسی کو ڈر ہوگا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ 1.5 ارب مردے ہیں، کسی نے نہیں اٹھنا. سب کو معلوم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصل بات یہ ہے کہ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ. اصل بیماری یہ ہوگی کہ وہ دور یہ ہوگا کہ ہر ایک کے دل میں وہن ہوگا. تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہوتا ہے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت اور موت کی نفرت. بس ساری دنیا اسی چکر میں پڑی. میں موت سے بچ جاؤں، مجھے دنیا مل جائے. چاہے کوئی انفرادی طور پر ہے، چاہے اجتماعی طور پر ممالک ہیں، نعرے یہی. معاشی ترقی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اللہ جانتا. اس کے علاوہ کوئی مطمع نظر ہے ہی نہیں، نہ ملکوں کا نہ افراد کا. حب الدنیا و کراہیت الموت. تو موت سے ڈرنے کے سبب موت ٹل جاتی ہے. جو موت سے ڈرتا ہو اس کو موت نہیں آتی، اور جو موت سے نہ ڈرتا ہو اس کو موت وقت سے پہلے آ جاتی ہے. جو موت سے نہیں ڈرتا اس کی موت بھی اسی وقت آنی ہے جب اللہ نے لکھی ہے. اور جو ہر وقت موت سے چھپتا پھرتا ہے اس کو بھی موت اسی وقت آنی ہے. نہ موت ڈرنے سے ٹل جاتی ہے، نہ ڈرنے سے پہلے آ جاتی ہے. یہ تو غیرت کا امتحان ہے. جس کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے اس کو غیرت ایمانی بھی عطا فرمایا. یہ وہ بیماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تمہاری حالات یہ ہو جائیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. رستہ نظر نہیں آتا، ہم کیا کریں سوائے گھر پہ بیٹھ کے رونے کے؟ ہمارے پاس کوئی حال ہی نہیں. کوئی سوشل میڈیا کی جنگ لڑ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میری ذمہ داری ادا ہو گئی. تو بہرحال جس شخص کی استطاعت جتنی ہے اسی قدر اللہ نے امتحان لینا ہے. میں آپ اپنی استطاعت کے مطابق اگر قوت نافذہ نہیں رکھتے تو ہم کم از کم زبان تو رکھتے ہیں نا. جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو چیخ سکتا ہے وہ چیخے. اس لیے کہ قیامت کے دن یہی گنا جائے گا. وہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے. یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، تمہارے پاس جو بھی کچھ عمل ہے وہ پیش کر دو کہ اللہ میں تو اتنے جوگا ہوں. اللہ کے سامنے پیش کر دیں
موت آ جانی ہے، پتہ نہیں کل آنی ہے کہ آ جانی ہے، لیکن اللہ نے حساب لینا ہے۔ ثم بعثوا علی اعمالہم، بچے بھی رگڑے جاتے ہیں، بڑے بھی رگڑے جاتے ہیں، حساب اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہونا ہے۔ ہم ایسے اعمال بنا لیں، ایسا کردار بنا لیں کہ ہمیں کامیابی ملے یا ناکامی ملے ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ وَمَن يَقْتُلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لڑا اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لڑا اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، وہ قتل کر دیا جائے یا فتح مند ہو جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ بچے اگر مر گئے ہیں نا، اگر ایمان پر مرے ہیں تو یہ ہم سارے زندہ لوگوں سے کہیں بہتر ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ جو لڑائیوں کا پورا ماحول ہے نا، اس میں لگتا ہے ہر چیز ہم سے ایک دفعہ چھن جانی۔ امام مہدی کے ظہور تک یہ ترکی بھی ہمارے ہاتھوں سے چلا جانا، اور سب کچھ اسی بیماری کی وجہ سے جانا ہے کہ میں بچ جاؤں، وہ مرتا ہے تو مر جائے۔ ایک ایک کر کے سارے ملک جا رہے ہیں نا۔ اللہ اکبر، 2 لشکروں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہے ان سارے ماحول میں۔ ایک وہ لشکر جو مدینے سے اٹھے گا، اس کی قیادت امام مہدی کریں گے، اس کی جو بیعت ہوگی وہ جہاد پر ہوگی۔ اور دوسرا وہ لشکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہند سے جائے گا، ہند سے ایک لشکر جائے گا ہند سے، اور وہ جا کے امام مہدی کے لشکر کی حمایت کرے گا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اس میں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں سنی تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا دعا کی یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بہت مشکل ہے کہ تم ان میں سے ہو، بہت مشکل ہے کہ تم ان میں سے ہو، اس لیے کہ وہ تو زمانی بعد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے جا چکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قرب قیامت ہوگا، میں اور آپ اس وقت موجود ہیں۔ 2 ہی لوگوں نے بچنا ہے، 2 ہی گروہوں نے بچنا ہے، ایک وہ جو مدینے سے اٹھے گا، ایک وہ جو ہند سے جائے گا۔ ہند سے مراد پاکستان سے جائے گا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ نے اس ملک پاکستان کا آخری مارکے میں کوئی انتہائی شاندار کردار رکھا ہے، اور اس ملک نے وہ کردار ادا کرنا ہے۔ وہ کس کے ذمے، کس کے حصے میں یہ سعادت آتی ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ کون یہ فیصلہ کرے گا، کون اٹھے گا؟ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شام سے اجمی اٹھے گا، شام کے ملک سے ایک اجمی اٹھے گا، اور وہ اس دور کا سب سے بہترین گھوڑ سوار ہوگا، اور وہ اس کے پاس سارے جدید ہتھیار بھی ہوں گے، اور وہ بھی معاونت کرے گا۔ وگرنہ جو عام لوگ چاہے وہ شام میں ہوں چاہے وہ کسی ملک میں ہوں، جب امام مہدی نے آنا ہے نا، کچھ لوگوں نے امام مہدی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ کنفیوژن ہے نا ہر طرف، پتہ ہی نہیں چلتا کون حق پر کون ناحق پر، کس کا جہاد صحیح کس کا غلط، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر جو شام سے ہی چلے گا، مجھے یوں لگتا ہے وہ یہ جو لوگ آج غوطہ پر بمباری کر رہے ہیں وہ انہی کا لشکر ہوگا۔ وہ امام مہدی کا مقابلہ کرنے کے لیے جائے گا کہ وہاں پہ ایک لشکر تیار ہو رہا ہے، ہم اس کو بھی ملیا میٹ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جب جائیں گے نا تو راستے میں اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا۔ اس وقت ساری دنیا کو پتہ چلے گا، شام کے علماء کو، عرب کے علماء کو، پوری دنیا کے علماء کو پتہ چل جائے گا۔ وہ کنفیوژن جو آج تک ہے وہ اس وقت دور ہوگا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے امام مہدی کی حمایت کی ہے، اور یہ ہے وہ امام مہدی جو اللہ کی طرف سے ظاہر ہونا تھا، اور وہ ظاہر ہو گیا۔ پھر اس کے ہاتھ پر جہاد پر بیعت ہونی ہے۔ جن لوگوں کو جہاد اچھا نہیں لگتا وہ تو اپنا خاطر جمع رکھیں۔ جن لوگوں نے جہاد کو اپنے موضوعات سے نکال دیا ہے، جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم اپنے ٹھنڈے اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر، آرام دہ بستروں پہ بیٹھ کر جنت کما لیں گے، وہ خاطر جمع رکھیں۔ یہ جس ماحول میں ہم آ گئے ہیں یا تباہی ہے بمباری کی صورت میں، اور یا پھر زندگی ہے شہادت کی صورت میں۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں
کہ ہم نے یا اس لشکر کے ساتھ ہونا ہے جو اللہ کے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ ہند کی بات کی ہے تو یقینی طور پر وہ ملک پاکستان کی فوج ہے۔ اللہ تعالی ہمارے آج کے سپہ سالار کو ہدایت دے دے اور اس کو ملی غیرت عطا فرما دے اور یہ اس کا مصداق بن جائے، یا پھر پتہ نہیں یہ سعادت کس کے ہاتھ میں لکھی ہے اور یہ کس کے مقدر میں لکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا، کسی ملکی لکیروں کا نہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کا سپاہی بنائے۔ اگر ہم اللہ کے دین کے سپاہی بنیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کردار مرنے کے باوجود، اگر ہم مر مٹ جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کامیاب ہوا کہ مر گیا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، دونوں صورتوں میں اجر عظیم مل جائے گا اللہ تعالیٰ سے، بشرطے کہ ہماری جو ساری ترجیحات، نہ دکانداری، نہ کاروبار، نہ اپنا گھر، ہماری ترجیح اللہ کا دین ہونا چاہیے۔ ہم صرف یہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، آنسو بہا سکتے ہیں، دعائیں کریں، روئیں، گڑ گڑائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ، اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو بد کردار لوگ ہیں اللہ ان کو راستہ بھی نہیں دکھاتا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی نہیں عطا کرتا۔ ہم اللہ سے دعا کریں، اپنا کردار درست رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر لے جائے، ان لوگوں کے ساتھ ملا دے جن کی دنیا میں بھی اللہ نے فضیلت کا وعدہ کیا ہے اور جن کی آخرت میں بھی کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔